حضرت سلطان العارفین قدوۃ السالکین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار نے لکھا اور اپنی کتاب دیوان شریف میں آپ نے یہ شجرہ شریف لکھا۔ تو جب شیخ نے آپ کو حکم دیا پیر ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ محمد حسین تم ختم خواجگان چشت دلایا کرو، تو آپ نے 9 ہاڑ کو 1915 میں ہندوستان میں اپنے آبائی گاؤں میں ضلع ہوشیارپور تحصیل دسوہ کے گاؤں شاہپور سیدہ میں آپ نے ختم خواجگان چشت کا انعقاد کیا اور ختم شریف پڑھ کر آپ نے اسی طرح ہی شجرہ شریف پڑھا، اور شجرہ شریف پڑھ کے ہر بزرگ کے نام کے ساتھ کلمہ حق کا ذکر کیا۔ تو کسی مرید نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر بزرگ کے نام کے ساتھ آپ نے کلمہ حق جو ہے تحریر فرمایا؟ شروع میں پڑھ لیتے ایک مرتبہ، یا آخر میں پڑھ لیتے، یا اول و آخر پڑھ لیتے، جو ہر بزرگ کے نام کے ساتھ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت سلطان العارفین قدوۃ السالکین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار نے فرمایا کہ ہر بزرگ کے ساتھ کلمہ حق اس لیے پڑھا جاتا ہے شجرہ شریف کے اندر، تاکہ یہ پہچان ہو جائے کہ اس کلمہ حق کی پہچان اپنے مرشد سے اس مرید نے آ کر کی ہے تو وہ آج اس مقام پر پہنچا ہے۔ اس کلمہ حق کی پہچان اپنے شیخ سے جا کر اس نے حاصل کی، تو آج وہ اس مقام پر پہنچا ہے کہ ہم اس کے نام کا ذکر یہاں پر بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ تو یہ کلمہ حق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی کو سکھایا۔ مولا علی سے کلمہ حق کی پہچان حضرت حسن بصری نے حاصل کی، حضرت حسن بصری سے کلمہ حق کی پہچان حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کی۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی تک آ گیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے جب اس کلمہ حق کی پہچان اپنے معتقد با یقین مرید کو کروائی تو وہ معین الدین چشتی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو کلمہ حق کی پہچان ایک بزرگ نے جب دوسرے بزرگ سے کی تو وہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقام پر فائز ہوتا چلا گیا۔ اور جب اس کلمہ حق کی پہچان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شنگری رحمت اللہ علیہ سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے حاصل کی تو وہ شہنشاہ دہلی بن گئے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے کلمہ حق کی پہچان حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے حاصل کی تو لوگ ہر طرف بابا فرید کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے بھانجے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کو پہچان کروائی تو انہوں نے کلمہ حق کا درس اس طرح عام کیا کہ آج ہم سب مخدوم صابر پاک کی نسبت سے چشتی صابری کے حلوا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت صابر پاک نے یہ فیض حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو عطا کیا۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ حضرت خواجہ پیر محمد ناظم شاہ سنوری رحمت اللہ علیہ تک آیا۔ پیر
محمد ناظم شاہ سنوری نے جب اس کلمہ حق کی پہچان حضرت پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری کو کروائی تو اس درجے پر پہنچایا کہ وہ تاج والی سرکار کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اور اس کلمہ حق کی پہچان حضرت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نے جب پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کو کروائی تو وہ وقت کے نائب غوث اعظم بن گئے۔ آج پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کا وہ فیضان، اس کلمہ حق کی پہچان جو عملی صورت میں ہمارے ہاں موجود ہے، وہ پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب کی شخصیت ہے، جنہوں نے اس کلمہ حق کی پہچان کی اور مشائخ چشتیہ صابریہ کے اس شجرے کو اس طرح عام کرنا شروع کیا کہ جس بزرگ کا تم نام لوگے یقین کے ساتھ بیٹھ کر لوگے کو خدا کی قسم تمہیں کلمہ حق کی پہچان ضرور ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ جب حضرت پیر زیغم شاہ صاحب جب شجرہ شریف کا شعر پڑھتے ہیں تو اس کو سن کر پھر اس کے بعد کلمہ شریف کا ذکر کریں اور یہ نیت رکھ کے ذکر کریں کہ یا باری تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں جس طرح اس ولی با کمال کو کلمہ حق کی پہچان ہوئی ہے ہمیں بھی اس کی معرفت عطا فرما دے۔ تو اس لیے مل کر اگر آپ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ عزیز جو ہے وہ آپ کو منزل بھی ملے گی، کیونکہ لا الہ تو سبھی پڑھتے ہیں لیکن لا الہ کی پہچان کوئی نہیں کرتا، ذکر سبھی کرتے ہیں فکر کوئی نہیں کرتا۔ تو صوفی جو ہے وہ صرف اور صرف ذکر نہیں کرواتا بلکہ وہ فکر کرواتا ہے کہ کمال یہ ہے کہ تم ذکر کرو تو اس طرح کرو کہ ذکر کرنے سے تجھے ذکر والا مل جائے۔ کلمہ پڑھ تو کلمہ اس طرح پڑھ کہ کلمہ پڑھنے سے تجھے کلمے والا مل جائے۔ پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری اپنی اسی کتاب دیوان شریف میں فرماتے ہیں، المیہ یہ ہے کہ صوفیاء کی وہ کتب پڑھنے والے پرانے بزرگ جو تھے وہ چلے گئے، جن کو حضرت سلطان العارفین پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کا دیوان شریف زبانی یاد تھا، یا وہ لوگ جنہوں نے اس دیوان شریف کو پڑھا اور سبکن روز پڑھتے تھے۔ یہ پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کی کتاب آپ کے سامنے لگی ہے در عرفان، یہ پنجابی میں ہے، ایک ان کی اور اردو کتاب ہے میرات العاشقین، یہ آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ سب تصوف کے حوالے سے کتابیں ہیں جن میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ فقیری، درویشی، تصوف، طریقت، حقیقت جو ہے وہ اللہ کی پہچان کا نام ہے، اللہ کی پہچان کا نام ہے۔ تو جس کو پہچان نہ ہو یقین جانیے وہ اس دنیا میں بھی رہ کر اندھا رہتا ہے، وہ آخرت میں بھی جا کر اندھا ہی رہتا ہے۔ جس کو اس دنیا میں پہچان ہو جائے یقین جانیے وہ اس دنیا میں بھی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، آخرت میں بھی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے مل کے محبت کے ساتھ سال بعد اس بستی کو سجایا جاتا ہے، سال بعد آپ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، تو اگر مل کر کلمہ حق کا ذکر نہ کیا جائے تو یقین جانیے بیٹھ کر جو ہے وہ فائدہ کوئی نہیں۔ اگر آپ محبت، عقیدت، ذوق، شوق، احترام کے ساتھ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ عزیز کلمہ حق کا فکر بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا